السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف آ چکا ہے۔ لوگ بہت زیادہ اس کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا اس کے علاوہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے حضور کا میلاد منایا تھا؟ کیا حضور صلی والسلام نے خود اپنا میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ تو اس طرح کے بہت سارے جو ہمیں باتیں ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں، تو میں آج آپ کو ایک ایک کر کے مکمل طور پہ بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کیجئے گا۔ مختصراً میں آپ کو دلیل دوں گا قرآن سے، حدیث سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل سے اور صحابہ کرام کے فعل سے۔ تو اس طرح سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے آقا اعلیٰ نبی جی علیہ السلام نے خود میلاد منایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر آقا علیہ السلام کے میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 ہے۔ اس کے اندر یہ مکمل طور پہ آیت موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تم کو نبوت عطا فرماؤں، یا تم کو کتاب عطا فرماؤں، یا حکمت عطا فرماؤں، حکمت سے مراد نبوت ہے، وہ عطا کر دوں، پھر عطا کرنے کے بعد جب میرا نبی آئے، یعنی کہ میرے نبی کا میلاد ہو، ولادت ہو، تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے اس پر ایمان لے کے آنا ہے، اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ جو مکمل آیت مبارکہ ہے، یہ آقا علیہ نبی جی علیہ السلام کی میلاد کی خوشی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے، انہوں نے اپنی امتوں کو بتایا تھا کہ اے میری امتو، اگر آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ اپنی عمر کے اندر اللہ کے محبوب کو پالو تو پھر اس پر ایمان بھی لے کے آنا ہے، اور اگر وہ تمہیں اپنی مدد کا حکم دے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید سے ہی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو چلتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے یا نہیں منایا؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی ولادت کی خوشی منانا۔ تو یہ بہت ساری احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ میرے آقا علیہ نبی جی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کی اہمیت کے بارے میں پوچھا، تو میرے آقا علیہ نبی جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوم ولدت ھذا، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مطلب اس دن میری ولادت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ مجھے پیدا کیا تھا۔ تو اس اعتبار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا کے اندر اپنی ماں کے رحم کی طرف سے بھیجا، تو وہ سوموار والا دن تھا، تو آپ نے فرمایا اسی خوشی کے اندر میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس اعتبار کے ساتھ کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنے ولادت کی خوشی منائی ہے۔ چلتے ہیں صحابہ کرام نے کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی منائی ہے اور کس طریقے سے منائی ہے۔ تو چلتے ہیں کہ میرے آقا علیہ نبی جی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی تذکرہ بھی چھیڑا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے باقی انبیاء کرام کے تذکرے بھی چھیڑے ہوئے تھے۔ بیان کیا جا رہا تھا کہ جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ خلیل اللہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا بات ہے۔ تو ان تمام باتوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام آئے اور آ کے پوچھا
کہ اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو میں ان صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے، انبیاء کرام کی آنے کی خوشی میں ان کا ذکر کر رہے تھے اور ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام روح اللہ ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ذبیح اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ دیا ہے۔ آپ نے ساری وہی بات دہرائی اور آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ لا فخر، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے خود آپ کا تذکرہ فرما کے، آپ کی شان بیان فرما کے یہ ساری باتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی سنی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس میں شرکت بھی فرمائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائل، آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل کو بیان کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ کی جا سکتی ہے۔ آخری بات کہ میرے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ میرے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، آپ کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا ایک محبوب عطا فرمایا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے آج ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم ہوتے، آج ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہوتے، آج ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کے لیے نہ جاتے، ہمیں جہاد کا علم نہ ہوتا۔ مطلب یہ ساری باتیں بیان کر رہے تھے۔ آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں، آپ آ کے آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے آنے کی خوشی کے اندر ہم اس بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ آئے تو صبح کو سویرا ملا، رات کو اجالا ملا، دنیا کے اندر ایک نئی رعنائی آئی، دنیا کے اندر ایک بہت ہی اچھا ایک امیج ہوا اور ہمارے جو دل سخت تھے وہ نرم ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا واقعی تم اسی بارے میں بات کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قسم دی، آپ نے فرمایا تم قسم اٹھاؤ کہ کیا واقعی تم یہی باتیں کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے عرض کیا، آپ کے جو صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ تو اس کے اعتبار سے میرے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف فرشتوں کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اے میرا حبیب یہ فلاں جو بندے بیٹھے ہیں، تیرے غلام بیٹھے ہیں، یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا ذکر کرنا پسند آیا ہے، ان کی یہ جو محفل ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میلاد کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ ہو، آپ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں میلاد شریف کے اندر، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جو نیک کام ہوتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا، چند دلائل سے ہم نے سیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں محفل سجانا یا بیٹھنا، مل بیٹھنا یہ جائز اور صحیح ہے، صحابہ کرام نے بھی منایا ہے، خود خالق کائنات نے بھی منانے کا حکم دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔